اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا۔ اب ذرا غور کر لے کہ کیا ہم قرآن سے غافلین والے لوگ میں سے نہیں؟ کیا ہم قرآن سے غافل نہیں ہیں؟ قرآن نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن اس کو ہم حلال ہی سمجھتے ہیں، یا اس کو حرام سمجھ کے ہی وہ کام کرتے ہیں، تو یہ حلال سمجھنا ہی ہے۔ انس ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بیچتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو بہت خوش آوازی کے ساتھ یہ پڑھتا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اور ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، خبردار۔ حالانکہ یہ خود ظالم ہوتا ہے، اس طرح یہ بہت خوش آوازی کے ساتھ پڑھتا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، حالانکہ یہ خود جھوٹ بولنے والا ہے، یہ خود جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن اس پہ لعنت بیچتا ہے۔ اگر ظالم ہے تو قرآن اس پہ لعنت بیچتا ہے، اگر جھوٹا ہے تو قرآن اس پہ لعنت بیچتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں نبی مہربان نے فرمایا ہے، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک وہ تمہیں برائیوں سے نہ روکے، اور اگر وہ تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ اگر یہ تلاوت تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، کل ہم نے تلاوت کے فضائل میں یہ بات کہی تھی کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتی ہے، اس میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ گھر اس طرح ہے، بلکہ کچھ نہیں، کافی گھر اس طرح ہے کہ اس میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، وہ لوگ اپنے گھر میں تنگ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے رہنے والے صبح اور شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو حدیث تو ٹھیک ہے، اب اس طرح کیوں ہے؟ اس طرح اس لیے ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، وہ قرآن سے غافل ہے۔ اس لیے ہاں، البتہ جو غور و فکر کے ساتھ، جو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے قرآن کی تلاوت کرے، تو ایسے گھروں میں برکت ہی برکت ہوں گے، ایسے گھروں میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، لیکن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو عمل سمجھ لیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع سے آخر تک پورا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عمل ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، قرآن جھوٹ کے خلاف ہے، جھوٹ مت بولو۔ ہماری کون سی مجلس اس طرح ہے کہ وہ جھوٹ سے پاک ہو؟ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ غیبت مت کرو، ہماری کون سی مجلس اس طرح ہے کہ وہ غیبت سے پاک ہے؟ بغض نہ رکھو، کسی کو برے نام کے ساتھ مت پکارو، حرام مت کھاؤ، ظلم مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو۔ اب ہماری پوری زندگی انہی اعمال سے بنی ہوئی ہے جن سے قرآن نے ہم کو روکا ہے۔ تو کیا ہم قرآن سے غافل نہیں ہیں؟ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تورات میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تیرے پاس اگر تیرے کسی بھائی کا خط آ جائے، اگر کوئی لیٹر آ جائے
یا موجودہ زمانے میں اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ اگر تیرے کوئی خاص بیسٹ فرینڈ کا بہترین دوست ہے آپ کا، اس کا میسج آ جائے، اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، والہانہ محبت ہے، جگری دوست ہے، اس کا میسج آ جائے تو راستے میں ہوتا ہے اور تو اسے پڑھنے کے لیے راستے سے ہٹ کر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے پڑھتا ہے، اور صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر غور کرتا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور یہ میری کتاب ہے، میں نے تیرے لیے نازل کی ہے، اور اس میں ہر بات صاف صاف کول کول کر بیان کر دی ہے۔ بہت سے احکام کو میں نے بار بار بیان کیا ہے تاکہ تو ان پر غور کر سکے، مگر تو نے اس سے اعراض کیا، تو اس سے اعراض کرتا ہے۔ کیا تیری نظر میں میری حیثیت اس شخص سے بھی کم ہے جس کا خط تو غور سے اور توجہ سے پڑھتا ہے؟ ہاں، تو جن کے ساتھ ہماری محبت ہے ان کے میسیجز، اس کے ای میل ہم کتنے محبت سے اور غور و فکر سے پڑھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو وہ ہم اپنے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر اس محبوب کے ساتھ اگر رابطہ نہ ہو تو اس سے میں دل بہلاؤں گا، ان کے میسیجز کو میں بار بار پڑھوں گا۔ یہ محبت کی نشانیاں ہے۔ تو اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے، میری حیثیت تیری نظر میں اس دوست سے بھی کم ہے کہ اس کے میسج کو تو اتنا ٹائم دیتا ہے، اتنا امپورٹنس دیتا ہے، اتنی اہمیت آپ دیتے ہیں، لیکن میرے میسج کو، قرآن کو، آپ اس سے اغراض کرتے ہیں۔ تو نے کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ اس کو سمجھنا چاہیے؟ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں قرآن کو اس طرح کیوں پڑھتا ہوں؟ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کچھ نہیں آتے میں اس کو پڑھتا ہوں، یہ کیوں؟ حالانکہ تو جاہل نہیں ہے، تم تعلیم یافتہ ہو، پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، لیکن قرآن کے لیے آپ نے یہ کرائٹیریا کیوں محسوس کی کہ اس کو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر سمجھ آتے ہوئے اس کو پڑھتے رہو؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور تو اسے پوری توجہ دیتا ہے تاکہ اس کی بات غور سے سنے، اگر درمیان میں کوئی شخص گفتگو کرے یا بولتا ہے تو اسے وہ اشارے سے روکتا ہے، اور اگر کسی کام کی ضرورت پیش آئے تو اسے ملتوی کرتا ہے، اور جب میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو تیرا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتنی بھی نہیں جتنے تیرے اس بھائی کی ہے؟ تو اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری وہ قرآن کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا آپ کا ایک باغ ہے، اس میں آپ نے ایک باغبان نوکر رکھا ہے، اور آپ نے اس کو ریٹن فارم میں احکام دیے ہیں کہ اس باغ میں آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اور وہ آپ کا باغبان جو ہے وہ بہترین کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، بہترین چیئر پہ بیٹھتا ہے اور آپ کے احکام کو بہت غور و فکر کے ساتھ بار بار خوش آوازی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس میں آپ آ جاتے ہیں کہ باغ کا نظام تو درہم برہم ہے، پودے خشک ہو چکے ہیں، کہیں چوروں نے اس کو کاٹ لیے ہے، کوئی کیا ہے، کہیں کیا ہے، بہرحال باغ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور یہ بہت خوش آواز کے ساتھ بہترین آواز میں آپ کے احکام پڑھتا رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہی ہمارا اور قرآن کا تعلق ہے۔ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنا بھی کہیے، اب تو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، اب تو ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ہمیں اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس پہ ہم عمل کر دیں۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، ہم نے اس سے وظیفوں کی کتاب بنایا ہے، اور جو وظائف بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن ہم سے ضرور یہ شکوہ کرے گا، اللہ سے ضرور ہمارے خلاف شکوہ کرے گا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اس نے دن رات محنت کر کے دنیاوی زندگی میں اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ خوب سمجھ کے، وہ میکینزم لیول پہ اس نے حاصل کیا ہے، لیکن میرے پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ ٹائم نہیں تھا، مجھے سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ٹائم نہیں تھا، اور پھر مجھے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ کیا ٹائم ہوتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔